ظہور اسلام سے پہلے دنیا کے حالات بالکل مختلف تھے۔ اس وقت لوگ عموماً مشرک ہی تھے۔ ایک خدا کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ کوئی ستاروں کو خدا سمجھتا، کوئی چاند کی عبادت کرتا اور کوئی سورج کی پوجا کرتا۔ گویا ہر ایک کام کے لیے علیحدہ علیحدہ خدا بنا رکھے تھے۔ وہ انہی سے مدد مانگتے اور انہی کی عبادت کرتے۔ گویا بیت اللہ کو بھی انہوں نے بتوں سے بھر رکھا تھا۔ اسلام سے پہلے عربوں کے حالات کیسے تھے، اسی بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی سخت ضرورت تھی۔ ہر طرف جہالت اور گمراہی تھی۔ ہر انسان دوسرے کو حقیر سمجھتا اور اسے تکلیف پہنچاتا۔ لوگوں کو قید کر کے سرعام بیچا جاتا۔ عورت کو جنسی خواہش پورا کرنے کے علاوہ کوئی اور مقام حاصل نہیں تھا۔ شادی کا بھی بڑا عجیب معاملہ تھا کہ ایک عورت سے پہلے 10 آدمی بدکاری کرتے، پھر وہ حاملہ ہو جاتی۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ بچہ جس انسان سے زیادہ مشابہت رکھتا، اس آدمی کے ساتھ عورت کا نکاح کر دیا جاتا۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اسے دور دراز جنگل کے اندر چھوڑ دیا جاتا۔ وہاں بغیر نہائے دھوئے 1 سال تک اسے رکھا جاتا۔ اس زمانے کے اندر لڑکی کا پیدا ہونا ایک جرم بن چکا تھا۔ اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہ انسان شرمندہ ہوتا۔ لوگ اسے طعنے دیتے، حتیٰ کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا۔ اس وقت کے لوگوں کا ذریعہ معاش بھی بہت خراب تھا۔ وہ بڑی ہی شان اور اہتمام کے ساتھ تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے۔ بازاروں میں بھی ناپ تول میں کمی بڑی عروج پر تھی۔ لوگ بکریاں چرواتے، لیکن ان بکریوں میں سے بھی کسی قسم کا صدقہ خیرات نہ کرتے۔ شراب نوشی کو اپنا فریضہ سمجھ کر پیتے اور اسے اپنے کلیسوں اور گرجوں کے اندر بھی عبادت کے طور پر پیا کرتے۔ یتیم کا مال اپنا حق سمجھ کر کھاتے، پھر انہی یتیموں پر ظلم و ستم کرتے، ان کو مارتے اور ان کا سارا مال ہضم کر لیتے۔ عرب کے اس معاشرے کے اندر غریب کی کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ بالکل حقیر زندگی گزار رہے تھے۔ وہ صرف لوگوں کے ظلم و ستم سہنے کے لیے معاشرے میں آباد تھے۔ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف تو بالکل ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی غریب گناہ کر لیتا تو اسے سرعام سزا دی جاتی، جبکہ اگر کوئی امیر گناہ کر لیتا تو اس گناہ کو چھپا دیا جاتا اور اس امیر انسان کو سزا نہ ملتی۔ اس معاشرے کے اندر انسانوں کے درمیان کوئی بھی برابری نہیں تھی۔ اس کے علاوہ امیر لوگ غریبوں کا مال ہضم کر لیتے، بازاروں کے اندر دھاوا بولتے اور بازاروں کو ہی لوٹ لیا کرتے اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے۔ زمانہ جاہلیت میں غلاموں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا، ان کو تکلیف دی جاتی، ان کو مارا پیٹا جاتا اور انہیں کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ ان کے عقیدے کا بھی بہت ہی برا حال تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جو خدا اور دیوتا ہیں، ان سے اگر ہم نے کوئی کام کروانا ہے تو ان کے لیے ہمیں کسی انسان کی قربانی دینا پڑے گی۔ کبھی وہ جوان بندے کی قربانی دیا کرتے اور کبھی وہ کسی بچے کو بلی چڑھا دیا کرتے۔ گویا ہر قسم کا گناہ اور ہر قسم کا ظلم ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ کوئی بھی انسان ان کے شر سے محفوظ نہیں تھا۔ ان لوگوں کے اندر قیامت کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ وہ نہیں مانتے تھے کہ کوئی دن ایسا ہے جس کے اندر جزا اور سزا ہوگی اور ہمارے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ بس یہی زندگی ہے اور اسی زندگی کو ہم جس طرح چاہے گزار لیں، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور ان کے اندر آخرت کا کوئی تصور نہیں تھا اور وہ قیامت کے دن پر کوئی یقین نہیں رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر الزماں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تمام جہالت کو ختم کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد ان کے حالات کیسے تبدیل ہوئے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصحاب الاخدود کون تھے تو آپ دائیں جانے والی ویڈیو پر کلک کریں، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی تو بائیں جانے والی ویڈیو پر کلک کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔